عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتاؤں؟ آپ فرماتی ہے فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد خواتین میں مجھے فاطمہ الزہرا سے بڑی سچی کائنات میں کوئی نظر نہیں آئی ہے۔ مولا فرماتے ہو لوگوں کو صلاۃ کی سواد کی بھی خبر نہیں تھی، نماز کی نون کی بھی خبر نہیں تھی، میں تب سے نمازی تھا۔ اوئے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کے فرمان کے مطابق صدیق اکبر صرف مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہے بھئی یہ تو مولا کا اپنا فرمان ہے، ہم نہیں مانتے، چلو علی کی نہ مانو، نبی کی مان لو۔ اب نبی کا جو منکر مان جائے سیدھا ڈائریکٹ کافر۔ اہل سنت کی 50 کتابیں دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے بھی روایت کیا، حضرت ابو ذر غفاری نے روایت کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر تھا، آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا، سارے نیچے بیٹھے، حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابہ ایسے نیچے بیٹھے، ایسے علی علیہ السلام کو کھڑا کیا، یہ غدیر نہیں پڑھ رہا، ایسے علی علیہ السلام کو کھڑا کر کے چہرہ صحابہ کی طرف کیا، ایسے سامنے حضرت ابو ذر غفاری کہہ رہے، ایسے کھڑا کر کے آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کے فضائل پڑھے۔ وہ سناؤں آپ کو؟ جی حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علیو انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق الذی تفرق بین الحق والباطل۔ میرے آقا فرماتے علی تو صدیق اکبر ہے، علی تو فاروق اعظم ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا تو ہے۔ جدھر تو کھڑا ہوگا ادھر حق کھڑا ہوگا، جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل کھڑا ہوگا۔ علی علیہ السلام کو صدیق اکبر کہہ کے، اچھا ایک اور حدیث سناتا ہوں، ایک اور حدیث سناتا ہوں جس کو بھی اہل سنت کے جو ہمارے محدثین ہیں 60 سے 70 کے قریب یہ روایتیں ملتی ہیں، میں نے اپنی کتاب افضلیت علی میں ساری جمع کی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسے محشر کا میدان ہوگا، سارے نبی بھی آ کے بیٹھ جائیں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، نبی، ولی، غوث، کتب، ایمان والے، صلحاء، اولیاء، ساری کائنات بیٹھی ہوگی۔ حضور فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں ایسے یکا یک میرا بھائی علی نورانی سواری پہ آئے گا، ہوئے ہوئے ہوئے، نورانی سواری پہ آئے گا، یقوت اور موتی ہوں گے، نور کی سواری چمکتا ہوا آئے گا۔ میں اگر حدیث نہ ہو کوئی مائی کا لال رد کرے، ساری زندگی مفت نوکری کروں گا۔ حضور مطلب جب علی علیہ السلام کی آمد دیکھیں گے، علی علیہ السلام کا پروٹوکول دیکھیں گے، جب علی علیہ السلام کی قیامت میں انٹری دیکھیں گے تو آپس میں بیٹھ کے چہ مگوئیاں کریں گے، کوئی نبی لگتا ہے، دوسرا کہے گا نہیں اللہ کے عرش کو اٹھانے والا کوئی فرشتہ لگتا ہے، کوئی اللہ کا قرب والا لگتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب لوگ چہم گوئیاں کریں گے، کنورسیشن کریں گے آپس میں، تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا اور آواز دے گا، یا اہل الجمع، اے محشر والو سنو، ھذا لا نبی مرسلا ولا حامل العرش، ھذا صدیق الاکبر علی ابن ابی طالب۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا فرماتے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، اوے چہم گوئیاں کرنے والوں، اوے اگر مگر کرنے والوں، اوے اپنی اپنی رائے دینے والوں، تبصرے کرنے والوں، یہ نہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والا فرشتہ ہے، یہ نہ کوئی نبی مرسل ہے، یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے۔ او پائیا، ساری خدائی کا خالق اللہ ہے نا، اللہ بھی علی کا ہے، گالی مک گئی۔ وہ کہتا ہے اگر علی کو نہ میں نے ظاہر کرنا ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب میں ایک اور نقطہ سمجھانے لگا ہوں،
میل کے لیے یعنی مذکر کے لیے ہوتا ہے نا مذکر اور مؤنث، یعنی مرد اور عورت، سادہ کر رہا ہوں، میل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صدیق اور صدیق اکبر، جو فیمیل کے لیے ہوتا ہے صدیقہ، اور کوئی اکبر و بڑی ہو اسے کہتے ہیں صدیقۃ الکبریٰ۔ جاگو یار، صدیقۃ لو جی، سارے انبیاء کی مائیں جمع کر لو، سارے انبیاء کی ازواج جمع کر لو، ان کی بہنیں جمع کر لو، کائنات کی جو بڑی بڑی عورتیں گزری ہیں نا، حضرت آسیہ ہو، حضرت مریم ہو، اوپر تک حضرت آمنہ ہو، ساری جمع کر لو، پوری کائنات میں جو صدیقۃ الکبریٰ ہے اس کا نام فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب میری چلو مجھے دفع کرے، میری نہ مانے، اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی صدیقہ ہیں، صدیقہ کا مطلب تھا سچی، انہوں کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اہل سنت کی 15 کتابیں دیتا ہوں، اوہ اما عائشہ صدیقہ کو ماننے والو، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرات آؤ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتاؤں۔ آپ فرماتی ہے ما رأیت احدن قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ فرماتی ہے فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد خواتین میں مجھے فاطمہ الزہرا سے بڑی سچی کائنات میں کوئی نظر نہیں آئی ہے۔ میں قرآن میں ایک نقطہ دیتا ہوں اور ہاتھ جوڑنا ہوں، جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں، یہ نقطہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ توجہ میرے طرف رکھیے گا، یہ نقطہ ضائع نہ کیجیے گا، اگر آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ بڑا خاص نقطہ ہے، میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا، یہاں ایک نقطہ دینے لگا ہوں۔ اب جب وہ عیسائی آئے تھے، وہ 60 کے قریب جو وفد تھا، اب وہ آئے تھے مباہلہ کے لیے، تو جب مباہلہ کے لیے آئے تھے تو وہ صرف نمازیں بچانے نہیں آئے تھے، یا دیگر جو ان کے دفاع میں آئے تھے، جب قرآن نے کہا نَدُّ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب اس میں کوئی شیعہ تفسیر پڑھ لیں، اہل سنت کی پڑھ لیں، دیوبند کی پڑھ لیں، اہل حدیث کی پڑھ لیں، اور کوئی لے آئے یار، کوئی لے آئے، مولانا مودودی کی اٹھا کے لے۔ مجھے شاہ جی ایک دوست میرا کہتا ہے کہ یہ دیکھو جی مولانا مودودی صاحب نے آیت مباہلہ کے نیچے جو ہستیاں بیان کی ہیں وہ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سلام اللہ نے لکھا، میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ تو رضی اللہ سے اعتراض کرنا ہے پہ سلام اللہ نے لکھیا، شکر کاروں نے بندے نہیں بدل دیتے۔ اور کوئی رضی اللہ ہو، کوئی رضی اللہ لکھے پھر بھی یہ، اور بولو یار، کوئی علیہ السلام لکھے پھر بھی یہ، کوئی صلوات اللہ لکھے پھر بھی یہ، تو یہ آئے ہیں نمازیں بچانے نہیں، روزے بچانے نہیں، حج عمرے نہیں، اللہ کی توحید بچانے۔ وہ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ حملہ رسالت پہ ہے، وہ اللہ کی توحید پہ، یہ توحید بچانے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات میں اس وقت بڑے صدیق تھے، وہ یار صدیقین نہیں تھے، جمع کا سیغہ ہے قرآن میں، بڑے صدیقین تھے، اور بے شمار سچیاں بھی تھیں، بڑی بڑی اعلیٰ ہستیاں بھی تھیں اس وقت، امہات المومنین بھی تھیں، بڑا اعلیٰ مقام ہے یار، جو نبی کی بیویاں ہوں، کوئی چھوٹا مقام ہے معاذ اللہ، بڑا اللہ، نبی کی بیویاں بھی تھیں، بے شمار اعلیٰ ہستیاں بھی تھیں، لیکن اللہ کو اپنی توحید بچانے کے لیے صرف یہ سچے نظر آئے، اور اللہ کو پوری کائنات میں ایک ہی سچی نظر آئی ہے۔ یہاں میں نے کہا تھا میں نے ایک نقطہ دینا ہے، وہ نقطہ میں سادات کے قدم چوم کے دینے لگا ہوں۔ اب یہ سارے اللہ نے کہا کہ بلا لو، اپنے بیٹے بلا لو حسن اور حسین، عورتوں کو بلا لو پاک سیدہ،
اپنی جان کو نفس کو بلا، علی کو مولا بلا لیا، کس لیے بلانا ہے؟ آگے اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ لعنت بھیجنی ہے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی۔ بولو یار، یہ نکتہ دینے لگا ہوں جس کا نصیب۔ یہ جو کاذبین لکھا ہے نا، اس کے شروع میں لگایا الف اور لام، الکاذبین۔ جب کسی لفظ کے شروع میں عربی کا قاعدہ ہے الف اور لام لگ جائے تو وہ اس کو کر دیتا ہے معرفہ، اس کو ناکرہ سے نکال کے خاص کر دیتا ہے۔ فرض کریں آپ، جب قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں، تو کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب۔ یہ نہیں فرمایا ذالک کتاب۔ جب کتابن کہتا تو پتہ ہی نہیں کون سی کتاب تھی، نہیں سمجھے یار، وہ خاص جو نہیں تھی۔ ذالک الف لام لگایا، الکتاب، یہ کتاب، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ السید، یہ خاص سید۔ القادری، یہ خاص قادری۔ اوئے ہوئے، اب یہاں اب قرآن پڑھ کے دیکھ لیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ پڑھی نہیں تھی، جھوٹ بولا کہ نہیں؟ بولو یار، جھوٹا بن گیا، اس پہ اللہ نے لعنت ہی نہیں بھیجی۔ جاگو یار، اللہ نے کہا جھوٹا ہے، گناہ کیا ہے۔ کسی نے چوری کر لی، وہ کیا چوری نہیں کی تھی، جھوٹ بولا کہ نہیں؟ جھوٹا بھی ہوا، اللہ نے لعنت ہی نہیں کہا۔ اللہ نے کہا جھوٹا ہے، گناہگار ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں یارو، انبار لگا دوں گا دلائل کے، اللہ نے ہر جھوٹے کو لعنت ہی نہیں کہا۔ حضرات اوہ قرآن پڑھو، اللہ نے کہا جو علی کے مقابلے پہ آ جائے، جو پاک سیدہ کو جٹلانے کے لیے آ جائے، جو حسن کے مقابلے میں آ جائے، جو حسین کے مقابلے میں آ جائے، جو محمد کے مقابلے میں آ جائے، جو ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو ان کے بالمقابل کھڑا ہو جائے، جو ان سے ٹکرانا شروع کر دے، کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے۔ اوئے ہوئے، او یارو ہم ایسے نہیں کہتے، اوے ہم ایسے نہیں کہتے بطول کے دشمنوں پہ لعنت، اوے ہم ایسے نہیں کہتے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ اوے اللہ قرآن میں فرض کر رہا ہے، کمپلسری کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ہر جھوٹا لعنتی نہیں۔ اوئے ہوئے، وہ گناہگار ہو سکتا ہے، توبہ کر لے، پتہ چلا جو 5 طن کے مقابلے میں آ جائے، وہ ایک قرآن کی نص سے گرانٹیڈ لعنتی ہے۔ جو ان کی صداقت کا منکر ہو جائے۔ اچھا اب یہ ہیں سچے، یہ ہیں، اب جب سچے ہیں تو ان کو کرنا ہے تسلیم۔ کیا کرنا ہے؟ بولو یار، ان کے آگے اگر مگر نہیں کرنا، ان کے آگے اف بٹ نہیں کرنا۔ فرض کریں یہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دینا یہ میری ہے، تو ان سے آگے یہ نہیں کہنا یہ کیسے، کیوں، اگر مگر اف بٹ نہیں، اس لیے کہ ان سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ جب یہ ساری کائنات سے بڑے سچے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے سچوں کو ماننا ہے، گوائیاں نہیں طلب کرنے۔ اب اللہ اور اللہ کا رسول یہ پیغام دے رہا ہے کہ ان کی میت میں آنا ہے، ان کی سنگت میں آنا ہے، ان کی رفاقت میں آنا ہے۔ ایک آخری نکتہ دے کے اجازت، پھر کبھی صحیح۔ اچھا، الفاروق اس کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا، اعظم کا معنی ہوتا ہے عظیم، بڑا۔ فاروق اعظم سب سے بڑا فرق کرنے والا۔ اچھا جی، ہمارے دوست احباب حضرت عمر بن خطاب کو کہتے ہیں فاروق اعظم۔ لڑائی نہیں کر رہا میں، وہ یاروں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، وہ لانتے ہیں جو لڑائی کرے، وہ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ فاروق اعظم کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، وہ تمیز کرنے والا۔
اور आज़म बड़ा, अब ना लड़ाई ना झगड़ा। कोई किताब उठा के ले आए जिसमें हजरत उमर बिन खताब के कबूल इस्लाम का वाकया हो। जागो यार, शिया की नहीं लेके आनी, सुन्नियों की। बुखारी ले आए, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ले आए, मैं कोई एक और जेड़ी तेरी पसंद दी है वो ले आया। फारूक आजम का मतलब होता है सबसे बड़ा हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। अच्छा जी, हजरत उमर बिन खताब एक रवायत में 7 साल, एक रवायत में 6 साल ऐलान नबूवत के बाद, जागो यार, यानी 7 साल तक हजरत उमर बिन खताब हजूर अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते रहे, हक की मुखालफत करते रहे, बल्कि तलवार लेके कत्ल करने के लिए निकल पड़े थे। इसका मतलब जब तक हजरत उमर बिन खताब ने कलमा नहीं पढ़ा उस वक्त उनके खुदा कोई और ही थे ना। यारो मैं लड़ाई कर रहा हूं यार, ओ यारो एक बंदा कहते हैं मोहम्मद को कत्ल कर देना, वो क्यों करना है? हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते, आज नहीं छोड़ना। तो इसका मतलब है कि उससे पहले 7 साल उनके खुदा और थे ना। ओ यार मैं लड़ाई को कर रहा हूं, और यार बेअदबी नहीं कर रहा, हकायक दे रहा हूं। इसका मतलब जब तक उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, जब तक वो काफिर थे, उस वक्त तक अच्छा उस वक्त तक हक को नहीं ना पहचाना, न नबी को रसूल माना उन्होंने, न अल्लाह की तौहीद को माना। वो कत्ल करने के लिए जा रहे थे, किसी ने पूछा किधर जा रहे हो? आज मोहम्मद को कत्ल कर देना है। उनका पहले करो तो पता कर लो। वो घर गए तो बहन को आगे तफसील आपको पता है, मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं एक नुक्ता समझा रहा हूं। हजरत उमर बिन खताब को हक का पता चला ऐलान नबूवत के 7 साल बाद। ओए तुझे बताऊं, अली तब भी हक था जब से वो हक था। ओए होए, ओ यारो, अली बाई बर्थ हक, अली बाई बर्थ मोमिन, अली सबसे पहले नमाजी, सबसे पहले मोमिन। अली तब से मोमिन है जब से अल्लाह मोमिन था। ओ बोलो यार, मैं इधर ही 10 हदीसें पढ़ देता हूं। अली तब से मोमिन है जब से वो मोमिन है, वो अल्लाह भी मोमिन है। अब मुझे बताएं, एक है सबसे पहले हक वाला, एक है ऐलान के बाद 7 साल वाला, तो बड़ा कौन हुआ? वो बोलो, वो पहले वाला के बाद वाला। बल्कि जामे तिर्मिज़ी खोले, जामे तिर्मिज़ी हमारी अहले सुन्नत की सियासत्ता की तीसरी सबसे बड़ी किताब। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा आदिल हक्का माहू हैसो दारा। शाह जी गाली मुक गई। हजरत मेरे आका फरमाते हैं, मौला जिधर अली मुड़ जाए, जिधर अली फिर जाए, तू हक को उधर मोड़ दे, तू हक को उधर फेर दे। यारो यहां एक नुक्ता है, बात अकल के खाने में फिट नहीं हुई। हुजूर को यह कहना चाहिए था, मौला जिधर हक हो ना उधर अली को मोड़, जिधर हक हो उधर अली को चला। अगर हुजूर ये फरमाते तो फिर अली मोहताज होते हक की इत्तिबा के। मेरे आका ने फरमाया अली ने हक की इत्तिबा नहीं करनी, हक ने अली की करनी है। अली का बोलना हक है, अली का अमर हक है, अली का फरमान हक है, अली का हुक्म हक है, अली का सरापा हक है, अली का वजूद हक है, अली का घराना हक है, अली के बेटे हक है, अली की बेटियां हक है, अली की ज़ौजा हक है, अली का भाई हक है, अली सरापा हक है। हाय हाय हाय, अच्छा अली की जात हक है। इसीलिए मेरे और आपके प्यारे आका ने, मैं कुछ बातें खरी करता हूं ना, कहते हैं सुन्नी नहीं, मैंने जिंदगी में एक हवाला भी शिया किताब का नहीं दिया। मैं सुन्नियत ही खोल खोल के दिखाता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। अगर मैं ये किताबें पढ़ने वाला शिया हो गया मौलवी जी, तो लिखने वाला शिया क्यों नहीं?
میرے آقا نے فرمایا تھا عمار ابن یاسر کو، جس کا نام بھول گیا آج مولوی، عمار ابن یاسر نے فرمایا تھا کہ آقا نے مجھے فرمایا تھا، اے عمار جدھر علی چلے علی کی اتباع کرنا، علی اکیلا بھی جا رہا ہو نا علی کے پیچھے چلنا، کثرت کو نہ دیکھنا، اکثریت کو نہ دیکھنا۔ اگر سارا زمانہ علی کو چھوڑ کے چل پڑے تو کثرت کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا، جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا۔ جو علی کو چھوڑ دے سارا زمانہ بھی علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دیں اس کا رہتا کچھ نہیں۔ کچھ لوگ اکثریت کو حق کی دلیل سمجھتے ہیں۔ وہ یارو اکثریت حق کی دلیل نہیں ہوتی، اکثریت تو یزید کے پاس تھی، حق مولا حسین بادشاہ کے پاس تھا، وہ اکثریت تو فرعون کے پاس تھی، حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، وہ اکثریت تو نمرود کے پاس تھی، حق ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، وہ اکثریت تو ابو لہب ابو جہل سفیان کے پاس تھی، حق حضور کے پاس تھا۔ پتہ چلا نہ اکثریت حق کی دلیل ہے تے نہ وڈے جنازے حق کی دلیل نہیں۔ حق کی ایک ہی پہچان ہے، جدھر علی ہو ادھر حق ہے، جو علی کے سامنے ہو وہ باطل ہے۔ گالی مک گئی۔ اور ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آخری بات ہے، بخاری میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب، یار میں تنقید نہیں کر رہا، وہ یارو حقائق بتا رہا ہوں تب کے ساتھ، کون لانتی کسی، اگر حقائق بیان کرنا گستاخی ہے تو فیصلہ قرآن سے ہی کرنے ہیں۔ وہ جاگو، اگر حقائق سنانا ہے گستاخی تے سارا قرآن پھر گستاخی نہ پڑے ہے، قرآن تے کھول کے دس دے کیڑا کدو نسے ہے، وہ قرآن دس دے، تو قرآن گستاخی کر رہا ہے، حقائق دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب حق کی طرف آئے تو اس سے پہلے چھپ کے عبادت ہوتی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، اور کوئی اس پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے اوے مکہ چ اذان تیرے پیو نے آندی ہے، وہ یارو اذان تو جا کے آئی ہے مدینہ میں، وہ نماز جا کے پبلکلی آئی ہے مدینہ میں، بلکہ بخاری میں روایت ہے، میرا یہی فالٹ ہے کہ میں سچی بات کہتا ہوں، صحیح بخاری میں روایت ہے، کوئی انکار کر دے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا نا تو گھر میں چھپ گئے۔ ایک صحابی نے جا کہا یار باہر تو نکل، وہ کہتا ہے نہیں میری قوم نے مجھے مار دیا۔ بخاری دے رہا ہوں یار، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ اور بخاری دے رہا ہوں، بخاری 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 بخاری۔ حضرت جی تو جسے کعبے پہ چڑھا رہا ہے وہ تو گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے۔ وہ کہتے باہر نہیں نکلنا، میری قوم نے مار دینا۔ صحابی نے ہاتھ پکڑ کے نکالا، کچھ نہیں ہوتا میرے ساتھ۔ یہ ہیں اصل حقائق۔ علی علیہ السلام کی شجاعت کو منیمائز کرنے کے لیے ایسی من گڑت روایتیں گڑی جاتی ہیں، شروع میں گڑی گئی ہیں۔ بڑی کوشش کی یار لوگوں نے کہ بناؤ سنگار کر کے کچھ لوگوں کو علی کے سامنے کھڑا کرنے کے اہل کر دیا جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، علی علیہ السلام کے جیسا کس نے کیا بننا تھا، علی کے نوکروں جیسا بھی نہیں کوئی بن سکا۔ علی تو علی ہے، وہ وصی رسول ہے، وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ آپ قاضی چک آئیے گا، قاضی چک آئیے گا، میں 750 جتنا وقت مجھے ملا آیتیں پڑھ کے سناؤں گا، 5000 حدیثیں سناؤں گا۔ علی کسے کہتے ہیں؟ کوئی خالہ جی کا گھر ہے علی بننا؟ اور تجھے کسی نے سنیت دکھائی نہیں، تجھے کسی نے سنیت پڑھائی نہیں، تجھے کسی نے سنیت دکھائی نہیں۔ سنی تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں بھی علی ہو، زبان پہ بھی علی ہو۔ جو اہل بیت سے منہ موڑ لے
وہ کسی بھی مسلک کا لبادہ اوڑھ لے، جبے کبے پہن لے، جو اہل بیت کا نہیں، کل بھی خارجی تھا، کل بھی یزیدی تھا، آج بھی یزیدی ہے۔ بلکہ شیعہ مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین، آیت اللہ لیول کے میں ان کو مانتا ہوں، سید شہنشاہ حسین نقوی حافظہ اللہ تعالی، جب بھی میں ان کے پاس جاتا ہوں بڑی شفقت بڑا پیار ہے، ان کا ایک جملہ سناتا ہوں۔ وہ اکثر مجھے فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب ہم نے، یعنی شیعہ لوگوں نے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو لیا ہی سارا کچھ سنی بزرگوں سے ہے، کوئی شیعہ کٹر شیعہ میرا بھائی کھڑا ہو جائے، کٹر نارمل شیعہ نہیں، کٹر شیعہ حداں ٹپیا ہوا، کٹر شیعہ کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا عقیدہ بتایا بھی، عقیدہ شیعہ کا ابھی اہل سنت کی کتابوں سے بھی دکھاتا ہوں، وہ نماز جنازہ ہو ان کی ابھی دکھاتا ہوں سیاستہ سے، کلمہ ابھی دکھاتا ہوں، ہر چیز میں ابھی دکھاتا ہوں۔ پتہ چلا پھر خرابی نہ سنیت میں، مسئلہ نہ شیعت میں، فطور مولوی کی نیت میں۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی، میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں، میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ، قریب آ جاؤ۔ میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں، میں قدورتیں مٹانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بھائی بھائی بن کے رہو، کسی کے عقیدے کو، کسی کے مسلک کو زبردستی نہ روکو، اپنا ویژن دوسرے پہ ٹھونسو نہ، کسی کو چینج کرنا ہے، کنورٹ کرنا ہے، دلیل سے کر، ریفرنس سے کر، دلائل سے کر، لٹھ کی زور پہ نہ کر، اکثریت کی زور پہ نہ کر، بمب کے زور پہ نہ کر، گولی کے زور پہ نہ کر، منسٹری کے زور پہ نہ کر، کسی کو تبدیل کرنا ہے تو دلیل سے کر، پیار سے زندگی گزار۔ مجلس ہو، کسی شیعہ کی مجلس نہیں ہے، اے مجلس حسین ہے، کسی شیعہ کا علم پاک نہیں ہے، غازی عباس کا علم پاک ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علم پاک کے نیچے آ کے اللہ سے دعا کیا کرو، اس کے تفعیل، اس کے تصدق سے، اس کے واسطہ سے اللہ خالی جوریاں بھرتا ہے۔ میں نے بروائی ہوئی دیکھی ہیں، بری ہوئی دیکھی ہیں علم پاک کی برکت سے، اور جو علم پاک کا بے ادب بن جائے میں نے اس کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ان کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو، یہ اسلام کا علم ہے، شیعہ کا نہیں، یہ مولا حسین کی مجلس ہے۔ بس آخری جملے کہنے لگا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، بھائی ہوں، جو مرضی سمجھ لیں، ہاتھ جوڑ کے جملے کہنے لگا ہوں، واللہ باللہ تاللہ ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں، میرے سینے پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، میرے بستر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، پڑھتا پڑھتا سو جاتا ہوں، میرے سر پہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کہتا ہوں، یہ میرے موبائل میں پورا قرآن ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں، مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ دنیا میں کیوں آئے، یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کس بیس میں آئے، میں نہیں سمجھ سکا۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ میرے اہل سنت بھائیوں، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرو۔ اہل بیت سے منہ موڑنے کے لیے، اس لیے کہ شیعت کو تقویت ملے گی، شیعہ خوش ہو جائیں گے، شیعت کی ضد میں اہل بیت کا دامن نہ چھوڑ دینا۔ قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا اہل بیت کون ہے۔ یہ کائنات اہل بیت کی ہے، یہ دنیا اہل بیت کی ہے، نمازیں اہل بیت کی، روزے اہل بیت کے، حج اہل بیت کے، عمرے اہل بیت کے، جنت اہل بیت کی، اللہ کی عزت کی قسم رسالت اہل بیت کی، امامت اہل بیت کی، خلافت اہل بیت کی، نفاست اہل بیت کی، طہارت اہل بیت کی، فصاحت اہل بیت کی، بلاغت اہل بیت کی۔ وہ خدا بھی اہل بیت کا ہے۔ آؤ اس در کے منگتے بنو، اس در کے نوکر بنو، اس در کے بکاری بنو۔ ڈرا کرو اس بات سے کہیں زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے اہل بیت منہ موڑ لے۔ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ زندہ رکھے تو ان کی محبت پہ موت آئے، موت کے لیے بھی دعا کیا کرو، کہیں بدبختی
سامنے نہ آ جائے، موت آئے تو اہل بیت کی محبت پہ، بلکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے مولا مرتے وقت کلمہ نصیب ہو نہ ہو، آخری خواہش یہی ہے جان نکل رہی ہو تو زبان پہ محمد اور آل محمد پر درود ہو۔ اگر ایسی موت ہو گئی اللہ کی عزت قبر میں بھی کامیابی ہے، حشر میں بھی کامیابی ہے۔ امیر مختار سقفی جب مولا حسین کے قاتلین کو واصل جہنم کرتا تھا تو ان سے ایک سوال کرتا تھا، اتنا بڑا محب گزرا ہے یار، لوگوں کو اس کا عشق بھی ہضم نہیں ہوا، اس پر بھی فتوے جڑ دیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ اور جو مولا حسین کو امام مانتا ہو وہ نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جی تکلیف اس لیے تھی یار لوگوں کو کہ اس نے اہل بیت کے دشمنوں کو چن چن کے واصل جہنم کیا، تو اس سے لڑائی کرنے کے لیے کوئی معقول بہانہ جو نہیں ملتا تھا، تو بہانہ گڑا گیا یار لوگوں نے، گڑا ہے۔ اتنا بڑا محب تھا کہ نام لکھے ہوئے تھے اس نے، نام پوری ایک فہرست تھی، انڈیکس، جس کو واصل جہنم کرتا تھا نام کاٹ دیتا تھا۔ جو طبعی موت مر گئے تھے نا دشمنان حسین علیہ السلام، طبعی موت مر گئے، قربان جاؤں مختار سقفی تو جہاں قدم رکھتا ہے تیرے قدموں کی خاک پہ میری نسلیں قربان۔ اتنا بڑا محب تھا، جو طبعی موت مر گئے تھے نا دشمن، ان کو قبر سے نکال کے کوڑے مارے تھے۔ اتنا بڑا محب مجھے دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ جب ان کو واصل جہنم کرتا تھا تو ان سے ایک سوال کرتا تھا، اہل سنت کی بے شمار کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ امیر مختار سقفی پوچھتا تھا، جب تم نے حسین ابن علی کا سب کچھ لوٹ لیا، جب ابائیں لوٹ لی، جب قبائیں لوٹ لی، جب ساز و سامان لوٹ لیا، بتاؤ خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی؟ خیمے بھی بڑے قیمتی تھے، خیموں کو نہ جلاتے، جا کے فروخت کر دیتے، سیل کر دیتے، تمہیں پیسے مل جاتے، بتاؤ خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی؟ ہر کوفی، ہر یزیدی سر جھکا کے جواب دیتا، مصطفیٰ کی بیٹیاں غازی عباس کی شہادت کے بعد خیمے میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی، چمٹ کر بیٹھ گئی تھی، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری باجیوں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم سیدہ کے سوا، اللہ آپ کو پاک سیدہ کی باندیوں میں رکھے، اللہ آپ کو پاک سیدہ کی نوکرانیوں میں رکھے۔ وہ کہتے تھے غازی عباس کی شہادت کے بعد مصطفیٰ کی بیٹیاں، مرتضیٰ کی بیٹیاں، پاک سجدہ کی بیٹیاں خیمے میں سمٹ کے بیٹھ گئی تھی، چمٹ کے بیٹھ گئی تھی۔ ہم نے بڑے تیر پھینکے، ہم نے بڑے پتھر پھینکے، ہم نے بڑے نیزے پھینکے، وہ بیٹیاں جن کے نموز کے لیے چاند چھپ جائے، جن کے نموز کے لیے سورج بادلوں میں چھپ جائے، ملک الموت جن کی دہلیز پہ کھڑا رہے، جبریل امین اجازت کے بنا اندر جانے کی ہمت نہ کرے، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، مدینہ کے بازار کا پتہ نہیں تھا، کتنے موڑ ہیں، کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، بابا آگے ہوتے، دائیں بائیں بھائی حصار بنتے، چراغ گل کیے جاتے تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر کی زیارت کے لیے۔ میرے بزرگوں، ہر کوفی کہتا ہم نے بطول کی بیٹیوں کا ساز و سامان لوٹنے کے لیے خیموں کو آگ